خانہ کعبہ کی تاریخ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسا کہ آسمان میں بیت العمور دکھتا ہے، جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے ہیں۔ جواب الہی آیا، جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کر لو اور اس کی طرف نماز ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر اپنا پر مار کر 7ویں آسمان تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہرا اور کوہ طور زیتا۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف سے دیواریں اٹھا دیں۔ اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا، اور طوفان نوح کے بعد عمارت اسی طرح آسمان پر اٹھا لی گئی اور کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے تک کعبہ اسی حالت میں رہا، جب حضرت اسماعیل و ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی۔ تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے میں کعبے کی حد مقرر کی جا سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سائے کی مقدار حد کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حد پر زمین کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی، جس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ تھی، اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ۔ لہٰذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل شکل کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا جو مثل خزانہ کے تھے کہ کعبے کے لیے جو کچھ نذر تحفے کے لیے آئیں وہ اس میں رکھے جائیں، اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک نکلنے اور دوسرا داخل ہونے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے، اور اس کو گار اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہاں کسی نے عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کے مطابق تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلاً اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازے 2 کی بجائے 1، اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے پر ہی تعمیر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔